یقین ہے ایران امریکہ مذاکرات دیر پا امن میں بدلیں گے۔ پاکستان نے دونوں ممالک کو ایک میز پر بٹھا کر تاریخ رقم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا فیلڈ مارشل نے فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ پاکستان نے امن کے لیے دنیا میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ایران آئندہ 48 گھنٹوں میں امریکہ کو اہم نکات پر جواب دے سکتا ہے۔ مجوزہ ڈیل کے تحت ایران جوہری افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادہ ہوگا، جبکہ امریکہ پابندیاں ہٹانے اور منجمد اربوں ڈالر کے ایرانی فنڈز جاری کرنے پر غور کرے گا۔ آبنائے ہرمز میں نقل و حرکت پر عائد پابندیاں بھی ختم کرنے کی بات شامل ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے ابھی ضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ چین کا ایران اور امریکہ سے مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ناجائز ہے۔ ایران کو پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ایرانی ہم منصب عباس سراغچی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ چین ایران کا قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ چین خطے میں تناؤ کی شدت کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہے۔ مذاکرات جاری رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے فریقین آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ کے لیے عالمی برادری کی اپیلوں کا جلد جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ ایک شفاف اور جامع معاہدہ چاہتا ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس سراغچی نے سعودی ہم منصب کے ساتھ کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ سیاسی حل اور مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچنے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی گئی۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر بھی زور۔ مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔ امریکی صدر نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روک دیا۔ فیصلہ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پروجیکٹ اس لیے روکا تاکہ دیکھیں ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ ایران کو نیوکلیر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ مشرق وسطیٰ کے بعد یورپ اور پھر امریکہ کی باری آ جاتی۔ ایران کے پاس اب کوئی موقع نہیں۔ ایران کی نیوی، فضائیہ، رڈار سب کچھ تباہ ہو چکا۔ پاک بحر سمیت کئی جنگیں رکوائیں۔ پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان پر پاکستان کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت اور بروقت فیصلے کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور برادر ممالک کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کو خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے خطے میں امن و استحکام اور مفاہمت کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی مکمل حمایت کی۔ آبنائے ہرمز میں فرانسیسی شپنگ کمپنی کے بحری جہاز پر حملہ۔ کمپنی کے مطابق یہ واقعہ منگل کے روز پیش آیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے کے متعدد ارکان زخمی ہوئے۔ جہاز کو بھی نقصان پہنچا۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر جہاز سے نکال کر طبی امداد فراہم کی گئی۔ عالمی قوانین کے تحت کوئی ملک انٹرنیشنل واٹرز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جو ایران کر رہا ہے وہ ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ سمندر میں مائنز بچھانا ایک جنگی اقدام ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گیا تو وہ پوری دنیا کو یرغمال بنائے گا۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننے ہوں گے۔ آبنائے ہرمز پر امریکی فورسز نے ایران کے 7 کشتیوں کو تباہ کیا۔
تصادم کے باعث آبنہ ہرمز میں 100 سویلین سیلر ہلاک ہوئے۔ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرونز اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہم مسلمان صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی جانب سے ایران سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ کہا عراقی وزیر اعظم سے بولا ہے کہ امریکہ کو مشورہ دیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے۔ یہ سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایران جارے اور امن کے لیے خطرہ اور بحران میں اضافے کا ذمہ دار ہے۔ ملک کی خود مختاری کو لاحق خطرات کا طاقت سے جواب دیں گے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایرانی حملوں پر بیان۔ کہا مسلح افواج نے شہریوں کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ متحدہ عرب امارات اپنے قیام کے بعد سے ہی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل یا ڈرون حملوں کی تردید کر دی۔ ایران کے مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا کہ امارات کی وزارت دفاع کی رپورٹ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ امارات سے ایران کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کا سخت جواب دیں گے۔ آپ کا ملک امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہ بنے۔ ایسا ہوا تو یہ امت مسلمہ کے ساتھ غداری ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل اسلام کے دشمن ہیں اور خطے میں عدم استحکام کا سبب بنتے ہیں۔ پروپیگنڈا، جھوٹے الزامات اور خود کو مظلوم ظاہر کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ ماضی میں جو بھی ضبط و تحمل دکھایا گیا وہ اماراتی مسلمانوں کی سلامتی کی وجہ سے تھا۔ دعا ہے ایران امریکہ تنازع جلد ختم ہو جائے۔ علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہو چکی۔ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی تقریب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب۔ کہا ہماری قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ علاقائی کشیدگی کی پیش نظر محتاط حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے۔ معاشی شاریہ مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت پر گامزن ہو چکی۔ خود انحصاری ہی معاشی استحکام کا اصل راستہ ہے۔ NFC میں مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سملی ڈیم کا دورہ۔ توسیع منصوبے پر بریفنگ۔ اسلام آباد کو 40% پانی فراہم کرنے والے ڈیم کی توسیع کے لیے قابل عمل جامع پلان طلب۔ ڈیم کے اطرافی علاقے میں واٹر سپورٹس اور سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کی ہدایت۔ ڈیولپمنٹ سے روزگار اور عالمی معیار کی تفریحی سہولیات کے امکانات پر زور۔ نیپرا نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ قیمت میں معمولی کمی مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ نیپرا نے ماحالہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین کو مئی کے بلز میں 1 پیسے فی یونٹ کا ریلیف ملے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مارچ کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 27 پیسے اضافہ مانگا تھا۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ عدالتیں ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا۔ دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار کا احترام کرتے ہوئے فیصلے کریں گی۔ ہائی کورٹ کی آئینی نوعیت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت منتقل تصور ہوں گی۔ سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی۔ آئینی درخواست سے متعلق اپیل وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم۔ توہین عدالت کے مقدمات متعلقہ عدالت ہی سنے گی جس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ توہین عدالت کا اختیار عدالت کے وقار اور عملداری سے جڑا ہے۔